نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله ذكرا كثيرا صدق الله العظيم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمان ٹی وی کے پیشکش آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع سے دوسری نشست جس کو ہم بیان کر رہے ہیں، حسن اخلاق کا مفہوم کیا ہے؟ حسن اخلاق کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے واجبات کو ادا کرنا، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، بیجا غصہ نہ کرنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا، بے شمار وسیع اس کا مفہوم ہے۔ چنانچہ اس نے اخلاق ہی کے مرتبے کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ساری رات نماز پڑھنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی آدمی اگر رات بھر نوافل نہ پڑھیں اور دن بھر روزہ نہ رکھیں، لیکن اس کے پاس اگر اچھے اخلاق ہوں گے تو یہی اچھے اخلاق وہ شخص رات بھر نماز پڑھنے اور دن بھر روزہ رکھنے کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ پیارا اور قیامت کے نزدیک میرے نزدیک وہ ہوگا کہ جو تم میں سے اخلاق میں سچا ہوگا، جو تم میں اخلاق میں جو اچھا ہوگا اس کو اللہ تبارک و تعالی کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ شخص ہیں کہ جس کے اخلاق زیادہ اچھے ہو۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اخلاق ان دونوں میں ایک خاص نسبت ہے کہ یعنی جس کا ایمان کامل ہوگا لازماً اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے لازماً اس کا ایمان بھی کامل ہوگا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ توحید اور ارکان کے بعد اسلام میں سب سے زیادہ اگر کسی کی اہمیت بتلائی تو وہ ہے اس نے اخلاق۔ اور فرمایا کہ انسان کی کامیابی اور اس کی فلاح اللہ کے یہاں مقبولیت صرف اور صرف حسن اخلاق ہی میں مضمر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو درست کریں۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے تمہارے درمیان رزق کو تقسیم فرمایا ہے، ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی تمہارے درمیان اخلاق کو بھی تقسیم فرمایا ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالی دنیا اسے بھی دیتے ہیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں، اور دنیا اسے بھی دیتے ہیں جس سے وہ محبت نہیں کرتے، لیکن اسلام اور ایمان کی نعمت اسی کو دیتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے فرمایا کہ
اللہ تبارک و تعالی جس سے محبت کرتے ہیں اس سے ایمان کی نعمت عطا فرماتے ہیں، اور مومن اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل اور اس کے زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو، اور مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے بوائق یعنی اس کے پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ بوائق سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوائق سے مراد کہ ظلم و زیادتی سے اس کا پڑوسی اس سے محفوظ رکھے۔ تو یہ تمام احادیث ہمیں اس بات کی طرف راغب کرتی ہیں کہ انسان کے اخلاق جتنے اچھے ہوں گے، یہی اخلاق کل قیامت کے دن اس کے لیے باعث نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتے بلکہ گناہ کو نیکی سے مٹاتے ہیں۔ جس طرح سے گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جاتا، یعنی فرمایا کہ اگر تم حرام مال کماؤ اور اس میں سے خرچ کرو اور صدقہ خیرات کرو، پھر یہ امید کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہیں اسے اجر و ثواب ملے گا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارے احادیث کو سامنے رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کی طرح بنانا چاہیے۔ یہی تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ دین میں اخلاق کا بہت بڑا اہتمام کیا جایا ہے کہ انسان کی زندگی میں اگر اخلاق ہوگے تو یہی اخلاق کے ذریعے سے اس کی زندگی کا وہ لطف اور چین و سکون اس کو نصیب ہوگا، اور ٹھیک اسی طرح سے اس کی وجہ سے دوسرے انسان بھی اس کا وجود اس کے لیے باعث رحمت کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر انسان کے برے اخلاق ہوگے تو آدمی اس برے اخلاق کی وجہ سے اپنی قلبی سکون سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کے بد اخلاق کی وجہ سے اس کے پڑوسی اور اس کے دوست احباب اور اس کے جتنے بھی احباب پائے جاتے ہیں وہ بھی اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ اور اچھے اخلاق اور برے اخلاق کا یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اخروی فائدہ یہ ہے کہ جس طرح سے اچھے اخلاق ہوگے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور جنت اس کو حاصل ہوگی۔ اگر برے اخلاق ہوگے تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم اس کے سلے میں آ جائے گا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ اسلام جو امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام جو آج سے نہیں بلکہ 1400 سال پہلے ہی سے انسانوں کی رہنمائی کرتے آیا ہے اور کرتے رہے گا۔ آپ علیہ السلام کو ہجرت کے 622ویں عیسوی کے سال میں ریاست مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسانیت کو معاشی، سماجی اور عدل و مساوات کی پر مشتمل ایک جامع تحریر اور ایک جامع تحریری دستور کی شکل دیا گیا تھا، اور یہ دنیا کا سب سے پہلی تحریر ہے جس کو رائٹن کانسٹیٹیوشن بھی کہا جاتا ہے۔ کہ ہمیں یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ہماری پہلے ہی سے رہنمائی کرتے آ رہا ہے۔ یہ پہلی تحریر ہے، اس سے پہلے اسلام سے پہلے کبھی ایسی تحریر شائع نہیں ہوئی ہے کہ جس کو دستوری تحریر کی شکل دیا گیا ہو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس نے اخلاق کے مفہوم کو اور احادیث نبوی اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال اور ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں جگہ دیں۔ یہی پیغام اس اخلاق کا ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جتنے اخلاق ہمارے اچھے ہوگے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہی اخلاق ہی کی وجہ سے
کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اور اس کے اللہ کے نبی علیہ السلام کا قرب ہم سب کو نصیب ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے اور اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے روزانہ تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ اپنی زندگی کے کس موڑ پر، کس لمحے پر میں اپنے اخلاق کو کھو رکھا ہوں، کس موڑ پر میں نبی کی تعلیمات کو کھو رکھا ہوں، کہ کس موڑ پر مجھے یہ اس بات کی ضرورت ہے کہ میں اپنے اخلاق کو درست کروں، اپنے اخلاق کو نبی کے اخلاق پر ڈھالوں۔ اس سے تھوڑا سا اگر ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کر لیں، تھوڑا سا اپنی زندگی کا محاسبہ کیا جائے کہ میری زندگی میں کس موڑ پر میں نبی کی تعلیمات کے خلاف جا رکھا ہوں، کس موڑ پر میں نبی کے اخلاق کے خلاف جا رکھا ہوں۔ یاد رکھیے اخلاق کہ اگر بدولت ہم اس کے خلاف ورزی کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم اس کے صلے میں ہو جائے گی۔ لہٰذا اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم اس کا خاص اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔